ہمارے یہاں پر محافل ہوتی ہے، نعت خوانیاں ہوتی ہیں، تو وہاں پر ناعتون تو نظر آتے ہیں لیکن حامدون نظر نہیں آتے۔ ناعتون کا معنی ہوتا ہے نعت پڑھنے والے، ناعتون نعت سے ہے، ناعت کا معنی ہوتا ہے نعت پڑھنے والا، ناعتون کا معنی ہوتا ہے نعت پڑھنے والے۔ محافل میں 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی محفل میں وہاں پر شروع سے لے کر آخر تک 1 یا 2 حمد کے علاوہ تقریباً 3 گھنٹے لگاتار ناعتون آ کر نعت پڑھتے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرنا عظیم عبادت ہے، عشق رسول کے اضافے کا ذریعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ بھی ہے۔ اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ نبی کا ذکر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ کا ذکر شمار کر کے حمد الہی کو ہم ترک کر دیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اللہ کا کلام کہہ کر کے ہم کلام اللہ کو ترک کر دیں؟ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو جس طرح ہمارے یہاں پر محافل میں ناعتون نعتیں پڑھتے ہیں، تو گزارش ہے کہ ہر نعت خواں جب نعت پڑھے تو اگر وہ ایک محفل میں جا کر 3 کلام پڑھتا ہے، 4 کلام پڑھتا ہے، تو ہر نعت خواں اپنے کلام کا آغاز کرنے سے پہلے کم از کم 1 حمد ضرور شامل کریں، تاکہ ہماری محفلوں میں حامدون ناعتون کے ساتھ حامدون بھی ہو اور نعت کے ساتھ حمد بھی شامل ہو، اور ہم اپنی ہر محفل میں جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر بھی کریں۔ تو بس خلاصہ یہ ہوا کہ ناعتون اچھے ہیں جو نعت پڑھتے ہیں، نعت سناتے ہیں، عشق بڑھاتے ہیں اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کرتے ہیں، لیکن ناعتون کو چاہیے کہ وہ حامدون بھی بنیں، کہ اپنی محفل جب بھی کسی محفل میں جاتے ہیں تو وہ اپنے کلاموں کا آغاز کرنے سے پہلے کم سے کم 1 حمد ضرور پڑھ لیا کریں، تاکہ وہ ناعتون کے ساتھ حامدون بھی بن جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بیان فرمائی ہے کہ وہ حامدون ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے ہیں۔